ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل باقری کا کہنا ہے کہ ایران اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقہ کار کا جائزہ لے رہا ہے۔ میجر جنرل باقری نے کہا کہ کئی اقدامات کیے جانے چاہیے، اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ آیت اللہ خامنئی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے فوری بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت میں سیونی ریاست اسرائیل ملوث ہے اور پاکستان اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ فلسطین کی زمین مقتل گاہ اور قبرستان بن چکی ہے، ہر طرف بکھرا خون انسانیت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہیں، جن گلیوں میں بچے کھیلتے تھے آج وہاں چیخوں کی آوازیں بلند ہیں۔ جنرل فیض نے پی پی والوں سے کہا تھا ہمارے ساتھ مل کر نون لیگ کے گرد شکنجا کسیں۔ حامد میر نے مزید کہا جنرل فیض پیپلز پارٹی والوں کو یہ کہتے تھے کہ آئے مل کر مسلم لیگ نون کے گرد شکنجا کسیں، آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، ہم آپ کو وفاقی حکومت میں حصہ دلواتے ہیں۔ شریف برادران کے بارے میں وہ بڑا ہی غلط لفظ استعمال کرتے تھے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ جس کے بعد پیپلز پارٹی کو دوبارہ جمہوریت اور آئین یاد آ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم جنرل فیض کی باتوں میں آ کر پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کریں، پی پی نے اور نون لیگ کے ساتھ بات چیت کر کے پی ٹی ایم بنا لی۔ شام میں وزیر اعلیٰ کی جو مصروفیات ہوتی ہیں کوئی شریف بندہ ان کا پڑوسی نہیں بننا چاہے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا ہے پی ٹی آئی آج کل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ قربت بڑھانا چاہتی ہے۔ اسد کیسر مولانا فضل الرحمان کے قریب ہو رہے ہیں۔ اپنے صوبائی صدر سے بھی رائے جان لیں، کیا پی ٹی آئی کا صوبائی صدر بھی کہتا ہے کہ مولانا اچھے آدمی ہیں؟ ان کا کہنا تھا مولانا اسد کیسر کی روزانہ پیشیاں لگوا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نخواستہ ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بات کرتے ہوئے کہا یہ شہادت وفاقی کا بدترین واقعہ ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا۔ بجلی کے بحران کو حل کرنے کے لیے ہماری کوشش جاری ہے، ہمیں بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ جو لوگ آج دھرنے دے رہے ہیں وہ سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں۔ پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نخواستہ ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ پنجاب حکومت نے جماعت اسلامی کی گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع محکمہ داخلہ کا بتانا ہے کہ جماعت اسلامی کے مقامی رہنما اور ورکرز کی رہائی کا فیصلہ وفاقی حکومت کی سفارش پر کیا گیا۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق جماعت اسلامی کی گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کو آج رہا کر دیا جائے گا۔ واضح رہے مہنگائی اور بجلی بلوں میں ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی نے 26 تاریخ سے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پنجاب بھر میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر مذاکرات میں کارکنوں کی رہائی کا فیصلہ ہوا تھا۔ حملے کا خدشہ امریکہ سمیت مختلف ممالک نے اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دیں۔ ایران اور اتحادیوں کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے خدشے کے پیش نظر مختلف ممالک کی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی۔ ایران میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران اور اتحادیوں کے اسرائیل پر جوابی حملوں کے خوف کے باعث مختلف عالمی ایئر لائن کمپنیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی پروازوں کو معطل کر دیا۔ جن ایئر لائنز نے اب تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کی ہیں ان میں بھارت کی ایئر انڈیا، اٹلی کی ITA ایئر ویز، جرمنی کی لوفتھانسا ایئر لائن، بیلجیم کی برسلز ایئر لائن، سوئٹزرلینڈ کی سوئس ایئر لائن اور امریکہ کی یونائیٹڈ اور ڈیلٹا ایئر لائنز شامل ہیں۔ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی ایئر لائنز نے 8 اگست تک، جبکہ اٹلی کی ITA ایئر ویز نے 6 اگست تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کی ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی مذاکرات میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ جوائنٹ بیس اینڈ ریویوز پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر بہت تشویش ہے۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم سے آج براہ راست بات ہوئی ہے، نیتنیاہو پر یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے زور دیا۔ واضح رہے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے شہر تہران میں مبینہ اسرائیلی میزائل حملے میں شہید کیا گیا، جس کے بعد مشرق وسطی میں موجودہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔